یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ کبھی اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی کافروں کو مخاطب کرتا ہے، کہیں مشرک کہتا ہے اور کہیں پر الناس۔ لہذا یہاں ایمان والوں کا تذکرہ آ گیا، کافروں کا تذکرہ آ گیا، منافقین کا تذکرہ آ گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں، وہ ذات جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، سب مانتے ہیں، ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ ارض و سما، دنیا کا خالق اللہ ہے۔ بس یہ ہے کہ اور چیزوں میں انکار کرنے لگتے ہیں، شریک کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ساجی بنا دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں چلا رہا ہے اور آسمان کا نظام، زمین کا نظام، بارشوں کا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو خدا کیوں بنا لیا؟ کافروں کا جو شرک تھا وہ یہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم فلاں بھگوان کی، حبل کی، لات کی، منات کی یہ جو پوجا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے معاون ہیں، مددگار۔ تو اللہ نے کہا کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہم دنیا کی طرح نہیں ہیں، ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے، ہم تو اپنا نظام تنہا چلاتے ہیں۔ تو یہی شرک ہمیشہ سے رہا ہے۔ آج بھی یہ جو ہندو قومیں کہلاتی ہیں، یہ بھی بڑا بھگوان ایک ہی کو مانتی، چھوٹے چھوٹے بہت سے بنا لیے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چھوٹا کوئی بھی نہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ہر چیز یک طور تنہا کرتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں۔ عام بادشاہوں کی طرح اللہ کو قیاس نہ کرو، اللہ بالکل الگ ہے، اور اللہ کی جو بڑی بڑی صفات یہاں بیان کی گئی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو مخاطب ہے، ساری دنیا کے لوگ، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، اعبدوا ربکم، اپنے پالا نہار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم کیا تھے، کس طرح تمہارا وجود ہوا، پھر تم کو بڑا کیا، تو اس اللہ کی پالا نہار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے سب کا خالق اللہ ہی ہے، لعلکم تتقون، لہذا اگر تم اپنے خدا، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالا نہار کی عبادت کرو گے جبھی بچو گے، جس سے جہنم سے، برائیوں سے، غلط کاموں سے، اللہ کی پکڑ سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات تمہارا جو پالا نہار ہے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، بستر، گول دنیا ہے لیکن آدمی مزے سے چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ تو آدمی لڑکتا رہتا، چل ہی نہ پاتا۔ یہ اللہ کا نظام ایسا کہ گول دنیا ہونے کے باوجود ایسی مسطح بنا دی ہے کہ ہر چیز اطمینان کے ساتھ چل رہی ہے۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا، سائبان، دق و دق، اتنا بڑا سائبان، اتنی بڑی چھت کہ جس میں کوئی بیم نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ کون ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے
آدمی چھوٹا سا گھر بناتا ہے تو اس میں بیمے دے رہا ہے، اس میں روک کے لیے پلر دے رہا ہے. تو یہ کون سی طاقت ہے جس نے ساری دنیا پر ایسی چھت بنا دی کہ جس میں کوئی چیز روکتی نہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے جو آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے. کیسی کیسی بارشیں کہاں کہاں کتنی ہوں گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ بارشیں کیوں اتارتا ہے؟ اللہ نے اس کے ذریعے سے پھل پیدا کیے ہیں. رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری روزی کے لیے. قسم قسم کے پھل اللہ تم کو کھلا رہا ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ پانی ایک ہے، آسمان سے آنے والا پانی ایک، زمین ایک، لیکن ہزاروں قسم کے پھل ہوتے ہیں. کہیں انار ہو رہا ہے، کہیں پر سیب ہو رہا ہے، کہیں آم ہو رہے ہیں. ہزاروں قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں، سبزیاں ہیں. تو یہ کون سی قدرت ہے، کون سا خزانہ ہے جو اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ند کے معنی آتے ہیں مقابل، برابر. لہذا اللہ کے برابر کسی کو قرار نہ دو، شرک نہ کرو. خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. سارا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے. ذرا بھی غور کرو تو عقل میں آ جائے گا. انسان کی قدرت میں تو ذرا سی معمولی چیزیں نہیں ہیں. آدمی اتنا بھی قادر نہیں ہے کہ اپنے دونوں پیر اٹھا لے. ایک پیر اٹھاتا ہے تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا. جب آدمی چھوٹے سے جسم کو نہیں چلا پا رہا ہے تو اتنا بڑا نظام اور تم اس میں شریک کر دیتے ہو. کبھی کہتے ہو کہ فلاں اولاد فلاں نے دے دی ہے، بیٹے فلاں سے ملیں گے، لڑکے فلاں سے ملیں گے، ان سے مانگ لو، ان سے مانگ لو. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہ کرو، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگوں تم قرآن کے بارے میں شک کیوں کرتے ہو؟ اس وقت مکے کے لوگ کہتے تھے ارے محمد کا کلام ہے، یہ فلاں یہودی سے سیکھ کر. تو اللہ نے کہا اگر یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک انسان ہے، تو تم بھی بنا لاؤ. تم تو زبان آور ہو، تمہیں تو ناز ہے اپنی عربی زبان پر، تو بنا کے لے آؤ. سارے مکے کے لوگ جٹ جائیں تو قرآن نے کہا کہ ایک آیت نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کی قدرت ہے قرآن. اور واقعی سارا مکہ یہاں تک کہ آج تک کتنے عرب ممالک ہیں، کتنے لوگوں نے کوشش کی لیکن خود لوگوں نے ان کا مذاق اڑا دیا، ایک آیت نہیں بنا پائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانی کتاب ہے. اسی لیے آج تک محفوظ ہے. ساری دنیا میں تغیر ہو رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی ساری سازش. اگر قرآن مٹ جائے تو اسلام مٹ جائے گا، لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں مٹا، ایک لفظ میں فرق نہیں آیا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کو شک ہے ان چیزوں میں جو ہم اپنے بندے پر، عبد، اللہ کے رسول کو بندہ کہا، یہ ہمارا خاص بندہ ہے جو ہماری عبادت میں لگا ہوا ہے. اگر تم کو شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایسی ہی ایک سورت بنا لو. پورا قرآن نہیں بنا پا رہے تو ایک سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ایک دو لائن کی صورتیں بنا لو.
پھر قرآن نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے جتنے مددگار ہیں، یعنی جو تمہارے خدا بنے ہوئے ہیں، جن کو تم خدا کہتے ہو، مددگار کہتے ہو، معاون کہتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کو پکارو، ان کی دہائی دو، اپنے سارے معبودان باقی کو بلا لو، سارے انسانوں کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو پکار لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا، یعنی ہمارے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر قرآن نے کہا تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، ساری طاقت لگا دو، تم ایک آیت نہیں بنا سکتے قرآن جیسی، تو لہذا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس نبی کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ لہذا انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو، اس آگ سے اپنے کو بچا لو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں، وہ آگ لوگوں کے چربی سے اور گوشت سے بھڑکائی جائے۔ آپ سوچئے کہ انسان انگارہ بن جائے گا، پتھر لکڑی بن جائے گا، کیا انجام ہوگا اس کا آخرت میں؟ وہ لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، نبی کے منکر ہیں، دین اسلام کے منکر ہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہو وہی پتھر تمہارے ساتھ ڈالے جائیں گے، تمہارے خدا تمہارے ساتھ چل رہے ہوں گے جہنم میں۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم انکار کرنے والوں کے لیے تیار ہے۔ جو بھی اللہ کا انکار کرے گا، دین کا انکار کرے گا، اس کے لیے اللہ نے جہنم بنائی، اور جو لوگ اللہ کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، نبی کو مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، تو اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی۔ اور جنت کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اور عمل کرنے والوں، اس لیے کہ ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ اگر آدمی ایمان لے آیا، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، تو جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ ایمان کی وجہ سے جنت میں کب جائے گا یہ پتہ کہاں؟ جتنے دن جلنا ہو تو ایمان بھی ضروری، عمل بھی ضروری، دونوں چیزیں نجات کے لیے ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان و عمل ضروری ہے، تو لہذا جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں، اے نبی ان کو خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ ان لہم جنات، ان کو جنتیں ملیں گی، ایسے شاندار باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب ان کو وہاں پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ہاں اس سے پہلے بھی ہم کو یہ پھل دیے گئے تھے، یعنی مزہ عجیب ہوگا۔ جنت کے پھلوں کا مزہ آدمی دنیا میں نہیں سوچ سکتا۔ دنیا میں بھی انار ہے، سیب ہے، دسیوں سنترا ہے، ہزاروں قسم کے پھل ہیں، وہاں بھی اسی شکل کے ہوں گے، لیکن بڑے ہوں گے، حسین ہوں گے، اور ایسے مزیدار ہوں گے کہ آدمی کے اندر بس شیرینی گھل جائے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جب پوچھا گیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتا، کسی کے دل میں خیال نہیں آ سکتا، ایسی عظیم نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر لی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل کر کے آنا۔ اللہ نے کہا دنیا میں اگر ایمان و عمل، اس حقیقت کو جاننا چاہیے، ورنہ آدمی دنیا کے چکر میں، دنیا کی روزی میں، دنیا کی معمولی چیزوں میں پھنس کر آخرت برباد کر رہا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن کہتا ہے کہ ہاں ان کو متشابہ چیزیں ہی دی جائیں گی، یعنی جتنے پھل یہاں ہیں اس سے زیادہ وہاں ہوں گے، لیکن اس کا مزہ بڑا عجیب ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ ان لوگوں کو جو جنت میں جائیں گے ایسی بیویاں دے گا جو بڑی پاک ہوں، مطہرہ، ایسی پاک و صاف کہ جن کو حیض، نفاس، گندگی، بو کچھ ہوگا ہی نہیں، پاک و حسین و جمیل۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ دنیا کی نعمتیں تو آج ملی کل چھن گئی، جوانی ملی چلی گئی، پیسہ ملا چلا گیا، حسن ملا چلا گیا، لیکن آخرت کی نعمتیں ختم ہی نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، اور اے دوزخیوں، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہے۔ اب موت نہیں آئے گی۔ تو سوچئے کہ جنت میں جو جائیں گے کتنے مزے ہوں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے کیسے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اللہ سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عقل دے، اور اس دنیا کے پیچھے آدمی ایسا پاگل نہ ہو جائے کہ ذرا ذرا چیزوں میں لگے ہیں، گھر بنانے میں لگے ہیں، گاڑی ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، گھومنے میں لگے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، نماز بول کر، یعنی کیا جواب دے گا آدمی؟ دنیا کی خاطر اندھے ہو گئے، جو اصل کام تھا چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں دنیا اتنی حاصل کرنی ہے کہ جس سے دین برباد ہو۔ دین کے ساتھ دنیا بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے دعا مانگی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، عقبہ بھی اچھی بنا دے، ورنہ دنیا تو گزر جائے گی اور اس کا فائدہ تم نہیں اٹھا پاؤ گے۔ شاندار گھر بناؤ، شاندار گاڑیاں ہوں، خوب مال جمع کر لو، ہر آدمی کو مالوں میں چھوڑ کے جانا ہے، کون لے گیا؟ ذرا آدمی سوچے، اس کی خاطر تم نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، اللہ کی بندگی چھوڑ دی، تو تم سے زیادہ بدعقل کوئی نہیں۔ وہاں خالی ہاتھ جا رہے ہو، جہاں بنانا چاہیے وہاں خالی ہاتھ، اور یہاں خوب تیاری کی جو سب چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سمجھنا ہے، اور اس کی دعوت بار بار قرآن دیتا ہے، اچھے لوگ برے لوگ، جنت جہنم، دونوں چیزیں بتلاتا رہتا ہے، تاکہ آدمی کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے سوچے کہ ہم دنیا کے لیے بھی کام کریں تاکہ دنیا میں ذلیل نہ ہو، اور آخرت کے لیے تو بہت کام کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیشگی کی زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ایمان و عمل دے کہ دنیا بھی پاکیزہ بن جائے اور آخرت بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا